سے خدا جدا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے بھلے ہوں گے، روز اپنے کاموں میں مصروف عمل۔ آج میں ایک بہترین قصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس قصے کو آپ ضرور سنیں، مجھے امید ہے کہ آپ سدھر جائیں گے اور اس دنیا میں کس طریقے سے جینا ہے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلی بات، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی انسان کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہی وہی خدا ہے اور ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دوسرے انسان کے عیب نکالیں گے، دوسرے انسان کے عیب کو ظاہر کریں گے اور اپنا عیب چھپائے رکھیں گے تو اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، اور اللہ پاک اگر ناراض ہو گیا تو آپ کو یہاں بھی ناکامیابی اور وہاں بھی آپ کو ناکامیابی ملے گی۔ تو کسی انسان کے بارے میں جو ہے کبھی برائی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اچھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آئیے ایک میں قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو شراب پیا کرتا تھا، ہمیشہ شراب کے نشے میں مبتلا رہتا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کا نام ہے بشر حافی علیہ الرحمہ۔ وہ ہمیشہ شراب میں مشغول رہا کرتے تھے، ہمیشہ شراب کے نشے میں ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ شراب پی کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو انہیں لڑکھڑاتا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، اور وہ کاغذ کے ٹکڑے کے قریب جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بڑے ہی محبتوں کے ساتھ اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ، اس میں تو میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں مجھے پیدا کرنے والے کا نام لکھا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں اٹھاتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد جو ہے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور اپنے گھر لے جانے کے بعد اس میں جو ہے خوشبو لگا کر جو ہے اپنے گھر میں اچھی طریقے سے سجا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا دن کیا ہوتا ہے، پھر وہ شراب پینے کے لیے جو ہے شراب گھر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس دور کے جو پائیدار ولی تھے، اس دور کے جو پائیدار بزرگ تھے، اللہ پاک نے انہیں خواب میں بتایا کہ ایک بشر حافی نام سے ایک شخص ہے، اور جاؤ انہیں میرا سلام کہو اور ان سے جا کے کہو کہ اللہ پاک نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اللہ، اس دور کے بزرگ، اس دور کے ولی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد بشر حافی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ آخرکار بشر حافی کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب بشر حافی کے گاؤں میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ شراب گھر میں شراب نوشی میں لگے ہیں، شراب پینے میں لگے ہیں۔ جب وہ اس پائیدار ولی جب شراب کے گھر تک جا کر پہنچا اور وہ ان کے دروازے پہ دستک دیا اور کہا کہ بشر حافی نام سے کون شخص ہے، تو ایک شخص نے جا کر کہا کہ تجھے کوئی ڈھونڈ رہا ہے، تجھے کوئی دروازے پہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا دروازے پر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس پائیدار بزرگ کو دیکھتا ہے، اس پائیدار ولی کو دیکھتا ہے، تو اس پائیدار بزرگ کہتا ہے کہ اللہ پاک کا فرمان لے کر آیا ہوں۔ تو شراب کے نشے میں بشر حافی کہتا ہے کہ کیا اللہ کا پیغام ہے، بتاؤ۔ تو اللہ پاک نے تجھے سلام عرض کیا ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے تیرے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا جو ہے اللہ پاک نے سلام آپ کو کہا ہے۔ جب اتنی باتیں ان کو بشر حافی کو کہا تو بشر حافی کو جو ہے اللہ کے نام سنتے ہی ان کا جو ہے شراب کا نشہ پورا اتر چکا، شراب کا نشہ ان کا اتر گیا، اور جب وہ سوچا کہ اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا تو بالکل خوش ہو گیا، اور جو ہے رونے لگا، اور اس پائیدار بزرگ کے قدم پہ جا کے گر گیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں پوچھا کہ ایسا مقام مجھے کیوں حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے جو ہے
جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر جو ہے اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، انہیں جو ہے بلندیوں تک پہنچایا، انہیں عزت و احترام کر کے اپنے گھر میں سجا کے رکھا ہے، اس کے صدقے توسل سے رب نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی اتنا سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، اور اس وقت بشر حافی جب شراب پینے کے لیے گئے تھے تو شراب کے نشے میں خالی پیر جو ہے شراب گھر میں بیٹھے تھے، تو خالی پیر ہی باہر آ گئے، اور جب اتنی باتوں کو سنتے ہیں تو بشر حافی جو ہے خالی پیر وہاں سے دوڑ کے جو ہے گھر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ بشر حافی جو ہے جب تک دنیا میں جیا، بشر حافی جب تک دنیا میں رہا تو وہ اپنے پیر میں کبھی جوتا اور چپل نہیں ڈالا، خالی پیر ہی ہمیشہ چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کے سارے گناہ کو ختم کر دیا، اور وہ اللہ پاک نے انہیں ولایت کا درجہ دیا، اللہ پاک نے انہیں ولی بنا دیا۔ اس دور کے لوگ جو کہتے ہیں کہ بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے تو اس راستے میں جانور جو ہے غبر نہیں کیا کرتے تھے۔ جب کسی شخص سے پوچھا گیا کہ اس راستے میں گوبر کیوں نہیں ہے، جانور جو ہے اس راستے میں پیشاب پخانہ کیوں نہیں کرتے، تو اس دور کے ایک شخص نے کہا کہ اس راستے سے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے جانور اس راستے میں پیشاب پخانہ نہیں کرتے۔ تو وہ مقام جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بشر حافی کو دیا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس راستے میں جو ہے جانور نے پیشاب پخانا شروع کر دیا، تو اس دور کے جو لوگ کہتے تھے کہ بشر حافی اس دنیا میں اب نہیں رہے، بشر حافی اس دنیا سے پیارے ہو گئے، کیونکہ ان سے جب کچھ لوگ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی جب اس دنیا میں تھے تو ان کے راستے میں جانور پیشاب پخانہ نہیں کیا کرتے تھے، جانور پیشاب پخانہ کر رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے بشر حافی اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ جب حقیقت میں بشر حافی کا پتہ لگایا گیا تو گویا کہ پتہ چلا کہ حقیقت میں اس دنیا میں اب بشر حافی نہیں رہے۔ تو اس میسج سے، اس قصے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی غریب کو یا کسی فقیر کو آپ جو ہے کم نہ سمجھیں، کیونکہ ایک پائیدار اگر ایک پوائنٹ کے برابر بھی اگر آپ نے اللہ پاک کو آپ کے ایک قطرے کے برابر ایک عبادت پسند آ گیا، اگر اللہ پاک کو کسی کو اگر آپ پانی پلائے، اللہ پاک کو اگر وہ پسند آ گیا تو اس کے صدقے سے اللہ پاک سارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو جو ہے آپ جو ہے کسی انسان کی غلطیاں مت نکالیے، آپ کسی انسان کو حقیر مت سمجھیے، ان کا برائیاں مت کیجیے، ان کے بارے میں اور بھی اچھائیاں کیجیے۔ آپ اگر اچھائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بلندیوں تک پہنچائے گا۔ تو اس قصے سے آپ کافی سمجھ گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔